خوشی نہیں ملتی. خوش رہنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ضرورت پوری ہونے پر آپ کو ایک سیٹسفیکشن ضرور ملتی ہے. ڈیسٹنی کا فیکٹر جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کے دکھ جو ہیں وہ بھی شاید اتنے ہی بڑے ہیں. معاشرے سے اور اپنے دوست احباب سے اپنی پریشانیوں کا اور اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. کوئی اس فکر میں مبتلا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے. جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ روٹین سے بہت ہٹ کے ہے. آج میں ایک پبلک پارک میں موجود ہوں, سیاٹل سینٹر اس کا نام ہے, اور وہ موضوع جس پہ مجھے بات کرنی ہے وہ بھی شاید اسی سے متعلق ہے. اکثر محفلوں میں جہاں میں جاتا ہوں, دوستوں سے بات ہوتی ہے, تو ایک سوال جو بار بار سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی خوشی نہیں ملتی, خوش رہنے کے لیے کیا کیا جائے. تو آج اتفاق سے میں صبح 10 بجے سے اس پارک میں موجود ہوں اور اس وقت شام کے 5:30 بج رہے ہیں. مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ آنا تھا, ایک ایونٹ میں اس کو یہاں حصہ لینا تھا, اور میں کیونکہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں تو اس سارے وقت میں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھتا رہا ہوں, لوگوں کو آبزرو کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں اور کیوں یہ اتنے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں. دیکھیے, پہلا تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو خوش ہونے کے لیے کوئی پہاڑ نہیں کھودنا پڑتا, خوشی آپ کے اندر موجود ہوتی ہے, آپ کو صرف اس کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے. ایک جو غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خوشی جو ہے وہ شاید مادی چیزوں میں یا مٹیریل تھنگز میں آپ کو ملتی ہے. دیکھیں, جو وہ چیزیں ہیں وہ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہیں, اور ضرورت مکمل ہونے پر, ضرورت پوری ہونے پر آپ کو ایک سیٹسفیکشن ضرور ملتی ہے, ایک تسلی کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو خوشی بھی مہیا کرے. اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں, وہ بھی خوشی کی تلاش میں مارے مارے نہ پھرتے یا غیر مطمئن نہ ہوتے. دوسری چیز جو ہے وہ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب یہ سوال کرتے ہیں تو ہم ڈیسٹنی کا فیکٹر جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. میرا بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اللہ میاں نے ہر شخص کے لیے اس کے حصے کے دکھ اور اس کے حصے کی پریشانیاں رکھی ہیں, کیونکہ ایک خاص وقت میں ہم اس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا دکھ سب سے بڑا ہے, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کے دکھ جو ہیں وہ بھی شاید اتنے ہی بڑے ہیں, اور وہ بھی شاید ان کو اسی طرح سے تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. تیسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک اوپن ڈسپلے کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کا, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں حصہ دار بنیں, اور اگر وہ نہیں بنتے تو ہم معاشرے سے اور اپنے دوست احباب سے اپنی پریشانیوں کا اور اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ کوئی مناسب اپروچ نہیں ہے. آج جب میں نے یہاں پر ان لوگوں کو دیکھا, کوئی سوئمنگ کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ میرے پیچھے جو فاؤنٹین آپ دیکھ رہے ہیں, یہ فاؤنٹین 2 جاپنیز آرکیٹیکٹس نے بنایا تھا, اور بچوں کے لیے یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے, خاص طور پر سمر میں. جیسے آج کا دن تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, سورج تھا, تو بچے جو ہیں وہ پانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, کوئی اسکیٹنگ کر رہا ہے, کوئی میوزک سن رہا ہے, کوئی مختلف گیمز کھیل رہا ہے, کوئی ویسے ہی جو ہے وہ دھوپ سینک رہا ہے یا ماحول کو انجوائے کر رہا ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے ان سب میں کامن دیکھی وہ یہ تھی کہ کوئی اس فکر میں مبتلا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم بات ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کی پریشانیوں کی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس وہ سب کیوں نہیں ہے جو کسی اور کے پاس ہے, یا میں وہ کیوں نہیں کر پا رہا ہوں جو کوئی اور کر پا رہا ہے, یا یہ اور یہ جب آپ کے اندر سوچ پروان چڑھتی ہے تو وہ کبھی حسد میں, کبھی نفرت میں, اور کبھی بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ صرف اپنی زندگی اور اپنے حالات اور اپنے مسائل اور اپنے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کے اندر خوشی تلاش کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت آسانی ہوگی. کیونکہ جب ہم دوسروں کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کیفیت کو اپنے اندر پالتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور اندر ہی اندر ابلتے رہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے.
اور اس سے آپ کے اندر ایک نیگیٹو انرجی آتی ہے، اور وہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے، آپ کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے اور ان کو شل کر دیتی ہے۔ تو پازیٹیو انرجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور پازیٹیو انرجی تب آئے گی جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اپنے مسائل کے ساتھ نبٹنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ پلس اور مائنس کرتے ہیں اپنی زندگی کا، اور اگر آپ کا سم ٹوٹل جو ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے، اس کا آپ آبجیکٹیو انالیسس جب کریں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی میں پازیٹیو اور نیگیٹو ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں، اور ہمیشہ ناکامیاں آپ کی زندگی میں کامیابیوں سے زیادہ ہوتی ہیں، ہمیشہ دکھ آپ کی زندگی میں شاید خوشیوں سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ناکامیوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، آپ دکھوں پر قابو پا کر خوشیوں کا زیادہ مزہ لیتے ہیں۔ دوسروں کی فکر میں مبتلا ہونا چھوڑیے، یہ سوچنا چھوڑیے کہ شاید آپ کی زندگی ہی سب سے زیادہ مشکل ہے اور کسی اور کے لیے کوئی مسائل نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا سوچنا شروع کر دیں گے، آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ آپ کی رائے جو ہے وہی حتمی رائے نہیں ہے، لوگوں کی آپ کے علاوہ بھی رائے ہو سکتی ہے، آپ کے علاوہ بھی لوگوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کریں، اپنے سے نیچے دیکھنا شروع کریں، اپنے دوست احباب میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے خاندان میں، جو آپ کے ڈیلی ایکسپیرینسز ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں کشید کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً آپ کو ایک مثبت تبدیلی اپنی زندگی میں محسوس ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی بات چیت میں مزید بھی آپ سے کرتا رہوں، اور جو میرے دوست احباب ہیں جن سے میں آپ کی ملاقاتیں کرواتا ہوں وہ ملاقاتیں بھی جاری رہیں۔